السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو نظارے کروائیں گے پارک لیک کے۔ پارک لیک ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی جگہ ہے رومانیہ بوکاریسٹ میں۔ ویسے تو اس پارک کا اصل نام الیگزینڈرو لان کوزا پارک ہے، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں اندر کی طرف، تو یقیناً اگر ہم اندر کی طرف چل رہے ہیں تو یہ باہر کا ہی ویو ہے اس کا، پارک لیک ویو۔ اور یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شاپنگ مال بھی ہے۔ پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے شاپنگ مال، اور شاپنگ مال کے بعد پھر ہم آپ کو باہر کی طرف لے کے جائیں گے، جو اس ویو کا اور اس بلاگ کو بہت ہی بہترین بنا دے گی۔ تو اگر آپ نے بھی پارک لیک کے پورے نظارے دیکھنے ہیں اور ویوز کا انجوائے لینا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں آخر تک۔ ابھی دروازہ کھل چکا ہے اور ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں شاپنگ کرنے آیا ہوا ہوں، تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہاں شاپنگ وغیرہ کرنے نہیں آئے ہوئے۔ ہمارے ٹرینر بھائی ہیں جو ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نا کار پارکنگ میں کس طریقے سے لے کے جائیں گے آپ، کس انٹرنس سے آپ کو جانا ہے، کس انٹرنس سے واپس آنا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں میں نے یہاں کی کار پارکنگ بھی آپ لوگوں کو دکھائی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں کا ایک بڑا ہی ایک خوبصورت سا سب کچھ آرٹیفیشل ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں کی لیک جو ہے ایون کہ لیک جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہے، لیکن اوپر سے جو ان کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ایسا دل فریب ہوتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ریئل ہے۔ اور یہ ابھی مال کے اندر کے ویو دیکھ سکتے ہیں آپ سب۔ ابھی ہم اندر جائیں گے اور کچھ چیزیں پرچیز کریں گے سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت۔ اچھا، یہ جو اسٹیئر کیس کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن شنائڈر والوں کی، اور یہی سیم میں نے پاکستان میں بھی دیکھی ہے کمپنی۔ یعنی اگر آپ کبھی یہ سوچیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، نہیں بھائی، پاکستان، کراچی، ملینیم مال، ہر جگہ پہ ایسے ہی لفٹس ہیں، سب کچھ یہی ہے۔ کبھی بھی اپنی کنٹری کو کسی کے ساتھ موازنہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریز اچھی ہیں اور آپ کی کنٹری بری ہے یا پاکستان برا ہے، تو ایسا کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں لائیں گا۔ پاکستان کی ویلیو ان کو پتہ ہے جو اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پر مال کے اندر، بہت ہی خوبصورت سا مال بنایا ہوا ہے۔ اوشان وغیرہ بھی یہاں پہ بہت اچھا ہے، لیکن اوشان وغیرہ کی یہ چیز اچھی ہے کہ اس کے اندر یہ جو سائڈس پہ چلنے کی جگہ ہے یہ بہت زیادہ وائڈ ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ پاکستان میں کمپیئر کریں گے میٹرو کو، میٹرو بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو امتیاز کی برانچز بھلے زیادہ ہیں، لیکن امتیاز کا یہ ہے کہ اس کی جگہ کنجسٹڈ ہے کچھ مالز میں۔ چیز آپ کو دیکھ لیں آپ، یا باقی چیزوں سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی مالز ایسے ہیں جن کی چلنے کی راہداری کم ہوتی ہے، اور کچھ مالز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چلنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے انسان کو شاپنگ کرتے وقت۔ ابھی دیکھ لیں آپ لوگ، میں پینٹس اور شوز کی سائڈ آ گیا ہوں، اور یہ شوز کی پرائس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کہیں ایک جگہ پہ رک کے ویڈیو بناؤں، تو برائے کرم جیسی بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا کریں۔ ابھی میں نیا یوٹیوبر ہوں، نیا ولاگر ہوں، ہلکے ہلکے آپ جیسے بھائی بہن اور تنقید بھی کریں گے اور اصلاح بھی کریں گے، تو ہمیشہ اصلاح کیا کریں، تنقید نہ کیا کریں، کیونکہ زیادہ زور سے تنقید کی جائے تو وہ تنقید دل کو اور مزید بدزن کرتی ہے، وہ اور مزید اچھا نہیں کرتی آپ کی تنقید، کیونکہ بنانے والا میں ایک اکیلا ہوں، میرا ایک اکیلا دماغ ہے، پر دیکھنے والے آپ لوگ 100 لوگ ہیں۔ تو اگر ویڈیو کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا پسند نہ آ رہی ہو تو ایک اچھے انداز میں سمجھایا کریں، کہ جس سے میں ڈی موٹیویٹ نہیں موٹیویٹ ہوا کروں، اور کوشش کیا کریں کہ پرسنل میسج کیا کریں ایسی ویسی باتیں کیونکہ کچھ باتیں سب لوگوں کے سامنے کی نہیں جاتی۔ اب یہاں جیکٹس دیکھیں آپ، جیکٹس کتنی پیاری ہیں، اور شرٹس وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں یار کہ آپ پاکستان سے کچھ نہ خریدیں، یہاں کے خرید لیں، تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ پہلے میری یہ تھنکنگ تھی کہ یار سب کچھ وہیں سے لے کے چلے جاؤ، پاکستان سے خرید کے آ جاؤ۔ وہ انیشیلی پہلے سال کے لیے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اگر آپ شاپنگ پاکستان سے کر کے رومانیہ آتے ہیں تو وہ پہلے 6 مہینوں کے لیے، اور جن لوگوں کا
پلاننگ اور دماغ کچھ اور ہی ہوتا ہے نا، زیادہ اسٹے کرنے کا نہیں ہوتا. وہ تو اپنے ساتھ بہت ہی کم سامان لے کے آتے ہیں رومانیہ میں، پر جن لوگوں نے رکنا ہوتا ہے وہ وہیں سے تقریباً 6 مہینے کی شاپنگ، کپڑے وغیرہ سب خرید کے ہی آتے ہیں. تو پہلے سال انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو کسی بھی کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی شاپنگ مال میں آ کے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو لے لیں گے. یہاں ریکٹس بھی تقریباً پاکستانی 1200 روپے کے تھے. جیسے ہی میں نے ریکٹ دیکھے تو مجھے اپنے بھتیجوں کی یاد آئی پڑی کہ جن کے ساتھ میں نے لاسٹ ٹائم ریکٹس کھیلے تھے. اور اس طرح کی تمام چیزیں، چھوٹی بڑی، سوئی دھاگے سے لے کے ہر طرح کا آئٹم آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی. یہ پارک لیک کے اندر کا ویو ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت اچھی فیمس جگہ ہے. اس کو بوکاریسٹ کا دل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بوکاریسٹ کا بھی دل ہے یہ پارک لیک. ایسی جگہ ہے یہ، اس کی شاپنگ مال ہے. ابھی میں آپ کو باہر کی طرف جب لے کے جاؤں گا جھیل کی طرف، تو بنے رہیں ویڈیو سے آپ کو بھی وہ نظارے بھی دکھائیں گے. اب بات ایسی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو نہ یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ کچھ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک یوٹیوبر جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے نا تمام چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو صرف اپنے مقصد کی باتیں سننی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو صرف دیکھنا ہوتا ہے. اور جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف واچ ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا. سیدھی سی بات ہے بھائی، میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو ہی میں بھی جو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہوں، اپنی دن رات کی محنت کر رہا ہوں، ایک ایک گھنٹہ ایک ایک ویڈیو پہ لگا رہا ہوں، ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، یہ سب کام کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظارے بھی دکھا رہا ہوں اتنے خوبصورت. تو اس کا یہی مقصد ہے کہ یار مجھے بھی آپ لوگوں سے کچھ چاہیے، اور وہ کچھ صرف اور صرف آپ کے کچھ پل ہیں، کچھ منٹ ہیں. پر اگر آپ کچھ منٹ، جو لوگ مجھے، میرے جو سائلنٹ ٹاورز ہیں بہت سارے کراچی سے اسپیشل، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا سے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. آج آپ صرف کراچی سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اسی کراچی کے یوٹیوبر کو پوری دنیا سے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی پرائز بھی دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ ہر چیز اویلیبل ہے اس مال میں نا. اس مال میں آپ کو موبائل ایسیسریز، باقی تمام چیزیں، ہر چیز، یعنی دنیا کی جہاں کی چیزیں. جیسے میٹرو ہے نا ہمارے کراچی میں، میٹرو جب بنا تھا ہمارے کراچی کا، تو اس میں کہا جاتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ہیلی پیڈز بھی بنائے گئے تھے، اور وہ واقعی میں بنائے ہوئے ہیں، وہ بات سچ ہے. اور ہمارے میٹرو بننے میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی. وہ واحد ہمارا مارٹ تھا جس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی. تو ویسا بولنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ اپنے ولاگس میں نہیں بولنا چاہیے. ان کا شراب کا اڈا جو صرف انہی کے لیے مختص ہے. ہمارا تو رمضان آنے والا ہے بس آگے. اللہ پاک سب کو رمضان کی برکتیں اور وسعت نصیب فرمائے. باقی یہ کلرس وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ. 30 روپے کا ہے. آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ 60 روپے چل رہا ہے ایک رون کا. تو آپ خود ہی کنورٹ دیتے رہیں. پر اگر پاکستانی روپیز سے کنورٹ دے کر آپ یہاں کوئی چیز لیں گے نا، تو آپ یہاں کچھ بھی نہیں خرید پائیں گے. 19-20 ہی فرق ہوتا ہے، لیکن فرق ضرور ہوتا ہے. پر کیوریٹی کا بھی ایک بہترین فرق نظر آتا ہے آپ کو. جب آپ اپنا پاکستانی انوائرمنٹ چھوڑ کر اس ماحول میں آتے ہیں نا، یعنی یہ ایک ٹھنڈا ملک ہے، تو یہاں پر ایسا ہے کہ نا، ایک تو آتے ہی نا آپ کے اندر نا آپ کو ایک عجیب عجیب سی فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں. فیلنگس اس طرح سے کہ نا آپ کا کھانا پینا چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کا رہن سہن چینج ہو جاتا ہے. اور لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار وہ بندہ بدل گیا. وہ بندہ نہیں بدلا، وہ جس انوائرمنٹ میں گیا ہے نا، یا جس انوائرمنٹ میں آ گیا ہے، وہ انوائرمنٹ اس کو اندر باہر ہر جگہ سے چینج کر رہا ہے. اب باہر سے ایسے چینج کر رہا ہے کہ نا یہاں پہ دھوپ کم نکلتی ہے. تو جب دھوپ کم نکلتی ہے تو آپ کم دھوپ میں جاتے ہیں، پھر آپ کو آپ کی اسکن بھی صاف ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں، آپ پولوشن، ڈرٹ وغیرہ سے دور رہتے ہیں. تو آپ کے اندر خود ہی نا ایک نئے نئے انداز آ رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا سیکھنے کے لیے نا، یورپ میں آنے کے لیے ایک بہترین ہے، گیٹ وے ہے. یہ گیٹ وے تو نہیں کہیں گے، گیٹ وے کہنا تو بالکل ہی نامناسب ہوگا کہ آپ ایک ملک میں آ رہے ہیں اور اسے آپ گیٹ وے بنا رہے ہیں یورپ آنے کا. نہیں، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ گیٹ وے ہے. ایک اچھا آپ کو اپورچونیٹی دیتا ہے یورپ کے اندر انٹری کی. اب یہاں پر آپ ان کی پرائزز چیک کر رہے ہیں، جیسے کہ اب یہ سارے فروٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں. کچھ فروٹس تو اتنے عجیب سے تھے جن کے مجھے نام بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے.
اب یہ پرائزز بھی میں نے آپ کو دکھائے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ نا، تو آپ پرائز بھی دیکھتے رہیں، اور اگر ویڈیو تیزی سے چل رہی ہے تو آپ اسٹاپ کر کے آرام سے سکون سے اس کی پرائز دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آ گیا ہے، یہ کے جی کے حساب سے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جہاں 500 گرام ہوتا ہے تو وہاں آدھا کلو کی مینشن ہوتی ہے، یعنی ہر چیز مینشن ملے گی آپ کو۔ اب 6 ہیں تو وہ 6 کے حساب سے ملیں گے، اگر 1 درجن ہے تو 1 درجن کے حساب سے ملیں گے، ہر چیز پہ لکھا ہوا ہوگا۔ ایون کہ آپ جب وہ کوئی چیز اٹھائیں گے یہاں سے تو اس کے اوپر بھی نہ مینشن ہوگا، اور اگر نہ ہو تو آپ نہ، یہ لیمن دیکھیں، اب یہاں کا لیمن اتنا بڑا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے لیمن نہیں، یہ پورا کوئی عجیب سا فروٹ ہے، لیکن یہ ہے لیمن ہی یہاں کا۔ تو اس طرح نا آپ کو سارے ٹیگس وغیرہ دکھیں گے ہر جگہ پر، پورے مال میں ہر جگہ پرائز وغیرہ لکھی ہوئی ہے، سیلف کاؤنٹر بھی ہیں، آپ خود بھی پے کر سکتے ہیں، اور آپ کے کوئی نہ کوئی بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے کاؤنٹرز پر جو آپ کا سامان جسے آپ دیتے ہیں تو آپ کو پرائس ٹیگ وغیرہ لگا کر ساری چیزیں دے دیتے ہیں آپ کو ہاتھ میں۔ باقی کبھی کبھی تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ نہ یہ کہاں کون سی انٹری ہے اور کون سی ایگزٹ ہے یہاں پر۔ ابھی اب بس یہ بلاگ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، اب میں باہر کی طرف جاؤں گا اور پھر آپ لوگوں کو باہر کے نظارے کرواتا ہوں۔ جی ویور دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ اب ہم باہر آ گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں، یہاں پر نا لوگ زیادہ تر شاپنگ کے لیے نہیں بلکہ یہاں کا انوائرمنٹ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اسی لیے اسے بوکاریسٹ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً ان کا صرف جو جاگنگ ٹریک ہے وہ 4.5 کلومیٹر پر ہے، یعنی اگر بندہ یہاں صرف جاگنگ کرے تو وہ 4.5 کلومیٹر تک اس لیک کے درمیان چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، اور اپنی ایکسرسائز وغیرہ کر سکتا ہے۔ بچوں کا تھوڑا سا پلے ایریا بھی ہے، یعنی ہر طرح کی سہولت ہے ان کی اس پارک لیک میں۔ اگر آپ رومانیہ میں ہیں تو ایک دفعہ آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے، اور جو باقی ملکوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اصل میں تو خود ابھی یہاں نیا ہوں تو مجھے بھی زیادہ راستوں کا علم نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہاں پرانے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں جن کو یہاں سالوں سال ہو گئے ہیں، لیکن نا وہ پھر بھی یوٹیوب پر نہیں آتے، پتہ نہیں کیوں یوٹیوب پر آنے سے شرماتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی شخص نا اپنی آئیڈینٹی یہاں صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یوٹیوب پر آئے بھی ہوں گے لیکن وہ محنت نہیں کر سکے، یا ٹائم نکالنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے نا بس جو اس میں لک پر بھی ہوتا ہے کہ جو انسان کامیاب ہو جائے یوٹیوب بناتے بناتے، اس کو اچھے ویورز مل جائیں، آپ جیسے آپ سارے میری ایک یوٹیوب فیملی بنتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ تو کامیاب ہو ہی جاتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ساتھ دے، اور جو شخص محنت کرے نا اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا کامیاب ہونے سے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے پورے پارک کو مینیج کیا ہوا ہے۔ ایکچولی میں لوگ یہاں نا پہلے یہ پارک بنا ہوا تھا شاید، اس کے بعد شاپنگ مال بنا ہے جہاں تک میرا دماغ کہتا ہے، اور اسی وجہ سے پارک کے ساتھ ہی جو شاپنگ مال ہے اس کا نام بھی پارک لیک رکھا گیا ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے سیڑھیاں وغیرہ ہر چیز کو مینیج کر کے ایک بہت ہی منظم طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ایون کہ جو بوکاریسٹ میں گاڑیاں چلتی ہیں، جو ٹرینز چلتی ہیں، جو ٹرامز چلتی ہیں، وہ کراچی میں بھی پاکستان میں بھی ایسے ہی تھی، پر بس وہاں مینٹین نہیں ہو سکا، یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ نظر لگ گئی کسی کی پاکستان کو، کراچی کو۔ خیر یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں کے مارننگ واک، یہاں پہ لوگ زیادہ تر نہ شاپنگ کرنے تو بہت کم ہی آتے ہیں۔ یہاں کی جو جھیل ہے یہ برف میں اکثر جب یہاں موسم سرد ہوتا ہے تو یہ پوری لیک جم سی جاتی ہے، اور ابھی لاسٹ ٹائم جب برف وغیرہ پڑی ہوگی آپ بالکل اس کے سائڈوں والے کنارے دیکھیں تو وہ جمے ہوئے ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت دلکش نظارہ ہے یہاں کا، بندہ یہاں آ کر نا یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی اتنی خوبصورت آرٹیفیشل لیک ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نا یہ آرٹیفیشل ہے، اس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کو خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ یہاں کے اسٹیچوز، یہ ان لوگوں نے ان کے ہر جگہ نا زیادہ تر آپ کو ایسے اسٹیچوز دکھیں گے، انہوں نے اپنی ثقافت کو کہیں پر بھی چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔
ایون کہ آپ ان کے روڈس پہ جب جائیں گے رومانیہ کے تو وہاں پہ بھی نا آپ کو اسٹیچوز وغیرہ بہت نظر آئیں گے. وہ سامنے آپ دیکھیں جیسے اب بچوں کا پلے ایریا، چھوٹے چھوٹے سے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ، اور جم کے ایکسرسائز کرنے کا سامان مل جاتا ہے آپ کو، بیٹھنے کی جگہیں دی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، اور درختوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے درخت خود اگ گئے ہیں، لگائے اتنے خوبصورتی سے، اتنے اچھے طریقے سے لگائے ہوئے ہیں. اور ابھی جب یہ پتجھڑ کا موسم یہاں سے چلا جائے گا پھر یہاں ایک الگ ہی خوبصورت نظارے ہوں گے. ابھی بہت سے ویورز یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں، لیکن تعریفوں کے پل بننے چاہیے ان کے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس پارک کو پورا مینٹین کر کے بنایا ہوا ہے نا، تو یہ لوگ تعریف کے مستحق ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری اچھی اچھی جگہیں ہیں جو ہم نے ابھی تک وزٹ نہیں کی، لیکن یہاں پہ اگر میں یہاں آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں آنے کا چانس دیا ہے، تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں بھائی. صرف محنت چاہیے اور صبر چاہیے رومانیہ آنے کے لیے. جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، محنت اور صبر، وہ دونوں جو اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اوپن اپارچونٹی ہے رومانیہ آنے کی. پاکستانیوں کو ابھی اس سال بھی 90,000 کا کوٹا ملا ہے کہ 90,000 بندے یہاں پر آرام سے آ سکتے ہیں. تو 90,000 میں آپ کا نام بھی ہے. اگر آپ کا دل کرے یہاں آنے کا تو میں آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کو اس طرح سے تیار ہوں کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ کو ایک وے بتا سکتا ہوں، اور یہ خوبصورت سا پارک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا، اس لیک میں نا آپ کو صرف جو چرند پرند ہیں نا جتنے بھی، وہ سب آرٹیفیشل نہیں ملیں گے. وہ آپ نا حقیقت میں اپنی نظروں سے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. صرف یہ لیک ہی آرٹیفیشل بنائی گئی ہے، باقی سب اس میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب اللہ کی قدرت ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ ایشو نا پارکنگ کا ہوتا ہے. جب آپ لگا دیتے ہیں تو سمپل سا اس کا زیادہ آسان سا یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیو کا 9 ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ میں نے کیو کے 9 میں لگائی ہے نا یہ پارک لیک کی. اب میں نے لگائی ہے شاید ایس میں نا، وہ کیو چل رہا ہے، کیو لیول 1، کیو 10. اب میں آ گیا آر میں، یہ آر کی آ گئی ساری کیٹیگری. آر کا لیول 1، پی کیو آر. اب میں یہاں ڈھونڈوں گا ایس کس طرف ہے. اب میں یہاں جب ایس ڈھونڈوں گا تو مجھے میری پارکنگ ملے گی. یاد ہی نہیں رہتا کہ کہاں گیا. ابھی آر کی طرف آیا، اب یہ آ رہا ہے میرا پارکنگ لیول ایس. اب یہاں پہ میں نے اپنی گاڑی پارک کی ہے. اب میں ایس میں آ گیا ہوں تو اب مجھے ایزیلی میری گاڑی مل جائے گی کہ میں نے جہاں پہ بھی پارک کی تھی. تو پارکنگ یاد رکھنے کا ایک سمپل سا وے ہے کہ نا آپ نے ایس یاد رکھنا ہے، لیول 1 تھا 2 تھا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کس جگہ پارک کی ہے اپنی گاڑی کو. اب یہ میں آ گیا S08 لیول 1 پر. یہ ہماری کار ہے.